Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ہر ایک جو اس روئے زمین پر ہے فنا ہو جائے اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھوڑو، اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھوڑو، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے دونوں بھاری قافلوں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھوڑو۔ گزشتہ آیات میں پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب ہے وہ اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ لہذا پوری کائنات میں جو نظام ہے، اوقات ہیں اور ہر فصل کا ایک نظام جو اس نے سورج اور چاند سے باقی رکھا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ پھر تم اپنے رب کی اب کن نعمتوں کو چھوڑو۔ حقیقت میں اس میں ساری کیفیات، ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا، ساتھ میں سمندر کا بھی ذکر کر دیا کہ سمندر میں بھی اللہ کے عجائبات، اس کے قدرت کے نمونے موجود ہیں، جن میں سے ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کا پانی ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں، اس کا پانی اس میں نہیں، اس کا پانی اس میں نہیں، اور ایک دھاری سی بنی رہتی ہے جس سے لگتا ہے کہ سمندر کا پانی سفید ہے، اس سمندر کا پانی کالا ہے، اس سمندر کا پانی میٹھا ہے، اس سمندر کا پانی کھارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف ہم نے ان کو ملایا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ ان کے اندر ہم نے موتیاں رکھی ہیں، ان کے اندر ہم نے گھونگے اور جو گھونگے ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں، جو انسانوں کے زیور اور دیگر تمام اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی سمندروں سے نکلتی ہیں، دونوں سمندروں سے۔ تو اب جب ہم سمندر سے بھی تمہارے لیے قیمتی جواہرات، قیمتی زیورات ہم تمہارے لیے تیار کر کے دے رہے ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ سمندر میں ان قیمتی چیزوں کو پیدا کرنے والا، لال رنگ میں، ہرے رنگ میں، دیگر تمام چیزوں میں اس کو رنگ دینے والا کون ہے؟ اور تو نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسے اسے سمندر میں بناتا ہے، کیسے اسے سمندر میں اس کے نقش و نگاری وہ کرتا ہے، پھر اس کے انسان نکالتا ہے تو اس کو جو ہے ڈھال کر کیسے اس کو اپنے خوشنما وہ بناتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی ایک صاحب کے میں نے انگوٹھی میں ایک نگ دیکھا، تقریباً اتنا بڑا تھا، انگوٹھے میں نگ جو لگایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا نام بھی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو نے کہا موجودہ وقت میں اس نگ کی قیمت 9 لاکھ روپے، 9 لاکھ روپے اس کی قیمت، اس نگ کی قیمت جو موتی انگوٹھی پر لگائے ہوئے ہیں اس کی قیمت موجودہ وقت۔ یعنی آدمی بظاہر انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور ایک نگ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر حالات اس کے اوپر آ جائے، مجبوریاں اس کے اوپر آ جائے، وہ 9 لاکھ کی بجائے لے جا کر سونار کو وہ جو ہے 8 لاکھ کا بھی بیچے گا
تو 8 لاکھ اس کے بارے یار ہو جائیں گے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ پھر سے اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے کیسی کیسے نعمتیں تم کو دی، اب بتاؤ کون کون نعمتوں کو تم چھپاؤ۔ اس کے بعد اب الگ سلسلہ کہ یہ سب نعمتیں ہم نے دی ہیں، لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی نعمت کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ جو انسان اور جنات ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں ہوں گے۔ جب یہ سب بھی باقی نہیں ہوں گے تو ایک عالم دوسرا پیدا ہوگا اور وہ آخرت کا ہوگا، سب کو ہمارے پاس جمع ہونا ہوگا۔ تو اللہ نے اسی دن کے بارے میں فرمایا کہ کل من علیہ فان، اس روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں، جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ دیگر تمام مخلوقات ہوں، چاہے وہ مرکبات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور درخت اور دریا اور سمندر ہوں، جو بھی ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ کل من علیہ فان، سب کے سب جو ہے اس سرزمین پر جو ہیں سب فنا ہو جائیں گے، ختم۔ آج جب کوئی بڑے بڑے سمندر نظر آ رہے ہیں، زمین کے 3 حصے میں پانی نظر آ رہا ہے، آخرت کے دن یہ پانی کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جو ہم کو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور نیچے نہ جانے کتنی گہری گہری کھائیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں، آخرت والے دن پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں گئی۔ زمین بالکل ایک پلیٹ کی طرح، بالکل پلیٹ کی طرح سیدھی پوری زمین بچھ جائے گی، کہ کوئی شخص چھپنا چاہے کسی چیز کی آڑ لے کر، درخت کی آڑ لے کر، پہاڑ کی آڑ لے کر، یا ایک کھائی کی آڑ لے کر، جس چیز کی وہ آڑ لے کر چھپنا چاہے گا تو وہ چھپ نہیں سکے گا، ہر جگہ سے وہ پکڑا جائے گا اور رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صرف اگر کوئی باقی رہے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو باقی ہے۔ یہاں پر اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ۔ تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ شک، یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ کے کوئی چہرہ ہے۔ کہیں پر آیا کہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کہیں پر آیا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں، جب میری طرف بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اگر ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری طرح اللہ کے ہاتھ پاؤں ہو، ہمارے طرح وہ دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہم جیسے لوگوں کے شکل و شباہت سے بالکل بے نیاز ہے، اس کی شکل و صورت نہ دنیا میں کسی نے دیکھی ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، وہ تمام عیوب سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس لیے جو لوگ ہاتھ پاؤں والوں کو خدا مانتے ہیں اور ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا نہیں ہے، ہم جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھی ماں باپ کی اولاد ہے، سنتان ہے، وہ بھی یہاں پہ دنیا میں پلے بڑے، انہوں نے بھی خوب ریاضت کی، عبادت کی، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تقرب اور قرب ان کو حاصل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نیک بندے بن گئے ہوں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خدا ہو چکے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے، اس کے لیے فنا نہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اسی کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ سور پھونکے گا قیامت کے دن، جس کے سور سے سب ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ فرشتہ بھی چند لمحوں کے لیے اس کی بھی موت آئے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اس کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا اب پھر دوبارہ سور پھونکو، جب دوبارہ سور پھونکے گا تو پھر تمام لوگ اٹھ کھڑے، وہ سب کے جینے کا وقت آ جائے گا۔ لیکن بہرحال سب کے سب کو ختم ہونا ہے، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ شک نہ ہو کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر کے پاس کوئی پہنچ جائے، اس کی پہنچ اور اس کی رسائی ہو جائے، اور اس نے اپنے سارے مدعا، ساری بات کیا بولتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی۔ پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ہم دیکھ لیں گے۔ تو ایک سب سے پاورفل آدمی، جو کسی بھی ملک کا پاورفل آدمی سب سے ہے، اس نے کہا جاؤ ہم دیکھتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟
تو جو اس کے آگے پیچھے والے ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، جو اس کے مشیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ، سر کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے۔ حالانکہ سر کا ہاتھ نہ آپ کے اوپر آیا نہ پڑا، سر نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جاؤ ہم دیکھ لیں گے۔ تو فوراً نیچے والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ یہ بہت پاورفل آدمی۔ تو سر کا ہاتھ ان کے اوپر ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کا ہاتھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت اور قوت اب تم کو حاصل ہو گئی ہے جو ان کو حاصل ہے، اب وہ جو چاہیں گے تمہارے لیے کروا دیں گے۔ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے لیے کہ فلاں کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ ہم لوگ بہت عام لفظ استعمال کرتے ہیں، جب تک باپ کا سایہ حاصل ہو تب تک انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو باپ کا سایہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے اس کا سایہ آپ کے اوپر دکھائی پڑ رہا۔ اس سایہ سے مراد یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، باپ کی فکریں، باپ کی محبت، باپ کی دعائیں، باپ کی طاقت، باپ کی ہمدردی تمہارے لیے ہر وقت کھڑی ہیں۔ تم جب ہار کر مجبور ہو کر پھر باپ کی چوکھٹ پر آؤ گے تو پھر وہ تمہارے لیے ویسی سرپرست نظر آئے گا جیسے وہ پہلے تمہارے لیے بچپن میں تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں باپ کا سایہ میرے سر پر۔ تو یہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ کا چہرہ لفظ یہاں پر مراد نہیں، اللہ کی ذات باقی ہوگی، سب فنا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، سب کا سب معاملہ یہ ہے کہ سبھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے جب بھی مانگو تو اللہ رب العزت سے مانگو، جب بھی مانگو، اذا سألت شیئا فاسأل اللہ، جب بھی تم کچھ مانگو تو کس سے مانگو؟ حتی شسع نعلہ اذا قطع، یہاں تک کہ جوتے کا جو پھیتا تسمہ ہے نا، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو یہ جان لو کہ کوئی تم کو نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگو، یعنی معمولی سی معمولی چیز بھی اور بڑی سی بڑی چیز بھی اگر تم اللہ سے مانگو گے، یقین مانو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ اس کی بڑی مثالیں انبیاء علیہ السلام کی بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے سہارے کے طور پر ایک جو ہے استعمال کیا، تو اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ اس کا محبوب بندہ نبی جو ہے وہ کسی اور کی طرف رخ کرے، اگر وہ میرے پاس آتا تو میں سب کچھ دے دیتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار، نہ مانگو تو وہ غصہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم اگر آپ سے مانگیں گے آپ غصہ ہو جائیں گے، ایک مرتبہ دیں گے آپ دے دیں گے، دو مرتبہ دے دیں گے مانگنے پر، تین مرتبہ دے دیں گے، چوتھی مرتبہ آپ غصہ ہو جائیں گے، یار روز روز مانگنے چلا نہیں دیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کیا معاملہ ہے کہ نہیں مانگو گے تو غصہ ہوگا، اور جتنا مانگو گے اتنا وہ خوش ہوگا، اتنا ہی وہ تم کو نوازے گا۔ اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ کیسے نوازتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک جنگل میں پیدا ہونے والے بچے کو بادشاہ بناتا ہے، اور بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کو روڈ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ آج ایک انسان پورے پاورفل طاقت میں موجود ہے، پوری طاقت کے ساتھ وہ موجود ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، پل بھر میں اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ کس کا نظام؟ اس کا نظام۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، ہر ایک اسی سے مانگتا، آسمان میں بھی زمین میں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دن مانگتا، ہر دن اس کی ایک شان بھی ہے، وہ ایک نئی شان اور نئی طاقت کے ساتھ وہ نمودار ہوتا ہے۔ ہر چیز کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کسی سے لے رہا ہوتا ہے، کسی کو موت دے رہا ہوتا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہوتا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہوتا ہے، کسی کو پر آزمائشیں ڈال رہا ہوتا ہے، کسی کو آزمائش سے نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیات یہ پل بھر میں سب اسی کے ساتھ جڑی، جو جب چاہے جس کے چاہے ساتھ چاہے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان نرالی ہوتی ہے، ہر لمحے اس کی ایک شان نرالی ہوتی ہے، اس کو اس کی شان سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ذرا غور کرو۔
پھر اس نے فرمایا کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہ فان، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ایک شخص کیا بولتے ہیں وزیر اعظم بن گیا، تو اب اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم سے مل سکے یا تم سے پوچھ سکے، ہر آدمی سے سوال کر سکے. وہ تو اپنوں میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. چھوٹے لوگوں تک آنا شروع کر دے گا تو اپنا کام کاج نہیں کر پائے گا. تم ایسا مت سمجھ رہا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسان اور جناتو یہ بھی سن لو کہ جب ہم چاہیں گے تم میں سے ایک ایک شخص سے پوچھ گچھ، ہم اس کے لیے بالکل خالی اور فارغ ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں، ہم ہر چیز سے مبرہ اور پاک و صاف ہیں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نظام چلا رہے ہیں تو اس کا مشینری کے ذریعے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہر چیز میری صرف کن سے قائم ہے. میں نے کہہ دیا ہو جا، وہ چیز ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے نیاز ہیں. اللہ سمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے بھی فارغ ہیں. کیا جنات و انسانوں تم کو ہم کھڑا کریں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے ہم پوچھیں گے. اور جب اللہ پوچھے گا اور تم کو اس نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو اب یہ بتاؤ، اس وقت جب وہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو یہ دی، میں نے یہ طاقت دی، میں نے یہ قوت دی، میں نے تم کو یہ صحت دی، میں نے تم کو یہ عہدہ دیا، میں نے تم کو اتنا مال سے نوازا، میں نے تم کو یہ کروایا، میں نے تم کو سب سے بڑا دلیر بنایا، میں نے تم کو سب سے بڑا فائق اور امتیاز بنایا، میں نے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اوپر عہدے پر تو کو منصب میں نے پہنچایا. یہ بتا تو نے کیا کیا؟ سب کچھ میرے کرنے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے بندے اب یہ بتا تو میری کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اللہ خطاب کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے دونوں بندوں انسان اور جنات تو سن لو، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جھٹلانے کی نوبت آئے اللہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی اور اللہ کے نعمتوں کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت